بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کی جنگ کے میدان میں حضرت حسین علیہ السلام کا آخری سجدہ نسل موجود ہے۔ انسان کوئی نہیں، افراد موجود ہیں۔ انسان کوئی نہیں، مرد عورت موجود ہیں۔ انسان کوئی نہیں، اللہ پر مر مٹنا یہ کربلا کا سبق ہے۔ اللہ کے لیے مرنا یہ کربلا کا سبق ہے۔ اللہ پر سب کچھ لٹا دینا یہ کربلا کا سبق ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو جنت کی سرداری لے چکے ہیں، جنت کی چابی لے چکے ہیں۔ اب انہیں سر کٹانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ان کو تو جنت مل چکی ہے، اور جنت ہی نہیں بلکہ جنت کی سرداری مل چکی ہے، اور تو اپنے نانا کے پڑوس میں گھر مل چکا ہے۔ پھر یوں ذبح ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بھوکے پیاسے، 72 گھنٹے کے بھوکے پیاسے، پیاس کی شدت اور پانی کا ایک بھی قطرہ نہیں، اور آگے انسان نہیں، انسان کی شکل میں درندے کھڑے ہوئے ہیں۔ کربلا کی جنگ میں جب حضرت حسین کے سبھی ساتھی شہید ہو گئے تو پیچھے اہل البیت رہ گئے، اور پھر جنگ کرنے کے لیے ایک ابن زیاد کا غلام آیا اور ایک ربیعہ بن زیاد کا غلام آیا، تو ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حسین بن علی کے لشکر سے آگے آئے بربر بن خزیر اور حبیب بن مطہر، تو عمیر بن وہب قلبی اپنی بیوی سمیت کوفے سے آئے تھے۔ ان کی بیوی کا نام وہب تھا، وہ لوگ حبشی تھے۔ عمیر بن وہب حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ مجھے آپ اپنے اوپر قربان ہونے دیں، میں اس جنگ میں جاؤں گا، اور میں اکیلا ہی ان دونوں کے لیے کافی ہوں۔ وہ ننگے بدن تھے، جسم پر کپڑے نہیں، اور کہنے لگے مجھے کس کا ڈر، میں تو مرنے ہی آیا ہوں۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ان کو جانے دے، میاں بیوی دونوں نے آپ پر قربان ہونے کی نیت کی ہوئی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا، اللہ آپ کو جزا خیر دے، آپ جائیں۔ تو اکیلے نے ان دونوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ تو اس میں سے ایک آدمی بولا کہ ارے یہ مرنے آئے ہیں، اگر اکیلے لڑو گے تو یہ سب تم کو مار دیں گے، ان پر اکٹھے وار کرو۔ پھر حملہ عام ہوا تو پہلے شہید ادھر سے ہوئے مسلم بن اوسن، جب وہ گر رہے تھے تو کہہ رہے تھے حسین کی حفاظت کرنا جب تک سانسوں میں سانس باقی ہے۔ اس جنگ میں 32 گھڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے۔ جب انہوں نے پہلا حملہ کیا تو 32 نے 3000 کا منہ پیچھے کر دیا۔ تو ابن زیاد نے کہا پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو، تو 500 تیر اندازوں نے ان کے گھوڑوں پر مارا تو سب کے گھوڑے اکٹھے ختم ہو گئے، پھر سارے ہی لوگ پیدل ہو گئے۔ جنگ کے دوران جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے زہیر کو اشارہ کیا کہ شمر سے کہو کچھ دیر جنگ روک دے اور نماز پڑھنے دے۔ آپ کو بتا دیں اگر 1439 سال میں نماز کی معافی ہوتی تو اہل کربلا کو ہوتی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سجدے میں سر رکھ کر بتایا کہ کسی بھی وجہ سے نماز نہیں چھوٹ سکتی، سر کٹا سکتے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ زہیر نے آگے آ کر شمر سے کہا نماز کے لیے جنگ روکو، تو کوفی لشکر کا ایک سردار تھا، اس نے کہا تمہاری تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو زہیر نے کہا لعنت تجھ پر اور تیری نسلوں پر، جس گھر کے طفیل نماز ملی ہو انہی کی نماز قبول نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے۔ زہیر واپس آئے اور حضرت حسین سے کہنے لگے کہ وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہا۔ فرمایا لیکن نماز تو نہیں چھوٹے گی نا، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آدھے لوگ جنگ کرو اور آدھے نماز پڑھو۔ آدھے لوگوں نے نماز پڑھی اور آدھے لوگوں نے جنگ کری۔ پھر جنہوں نے نماز پڑھ لی تھی انہوں نے جنگ کری، اور جو لوگ جنگ کر رہے تھے پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ عصر سے پہلے سب نے نماز ادا کر لی۔ پھر جنگ شروع ہوئی، اور جنگ میں جب زہیر گرنے لگے حضرت حسین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گرتے گرتے کہا ہاں آگے بڑھو، تمہارے لیے تمہارے نانا پھولوں کا ہار لے کر کھڑے ہوئے ہیں، آگے بڑھو۔
آج تمہاری ملاقات کا دن ہے۔ آج تم اپنے بھائی حسن سے ملو گے، اپنے باپ علی سے ملو گے، اپنے چچا جعفر سے ملو گے اور اسد اللہ حمزہ سے آج تمہاری ملاقات ہے۔ یہ کچھ اشعار کے ساتھ آپ نے اپنی جان اللہ کو سپرد کر دی۔ جب سارے جانثار ختم ہو گئے، اب اہل البیت کی باری آئی تو حضرت حسین کے بیٹے علی الاصغر نے تلوار اٹھائی اور کہا، ابا جان، میں آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، آپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ تو آپ نے کہا، بڑھو، اللہ کے نام پر جاؤ، ملو اپنے اجداد کے ساتھ۔ تو جب علی الاصغر لڑنے گئے ہیں تو یہ 1 اور وہ 3000 تھے۔ 1 اور 3000 کا کیا مقابلہ! آخر خاک و خون میں لوٹائے گئے، تڑپ کر گرے اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اب حسن کے بیٹے قاسم بن حسن نے حضرت حسین سے کہا، چچا مجھے جانے دو۔ تو وہ آگے لڑنے کے لیے گئے اور جب ان کے اوپر تلوار پڑی تو ان کا ہاتھ کٹا اور وہ نیچے گرے تو انہوں نے کہا، ہائے چچا! تو حضرت حسین زخموں سے پہلے ہی چور ہو چکے تھے، لیکن آپ زخمی شیر کی طرح اپنے بھتیجے کی طرف لپکے۔ جب اپنے بھتیجے کے پاس پہنچے تو وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور خون میں لت پت تھے، تو آپ نے انہیں اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور قاسم بن حسن کی آخری ہچکی آپ کے سینے پر ختم ہوئی اور آپ نے کہا، بھتیجے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج وہ تیری مدد کو نہیں آ سکتا، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب تیرے نانا کی عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ سب شہید ہو گئے، سب کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، آپ کے بھائی کے بچے، آپ کے بچے، کوئی بھی نہیں بچا، سب ختم ہو گئے۔ پھر آپ اکیلے رہ گئے۔ پھر آخر میں ایک بچہ 2 سال کا عبداللہ، آپ کو خیال بھی نہیں تھا کہ اس بچے پر بھی کوئی اس طرح کا ظلم و ستم ڈھائے گا۔ تو آپ جب اکیلے رہ گئے، آپ نے کہا، عبداللہ کو بھیجو، آخری ملاقات اپنے بیٹے سے کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ نے اس کو اپنی گود میں اٹھایا، آپ نے سینے سے لگایا، چوم کر اپنی گود میں بٹھایا۔ ابھی تقدیر کا کچھ اور امتحان باقی تھا۔ شامی لشکر سے ایک تیر آیا اور ڈائریکٹ تیر بچے کی گردن میں آ کر لگا اور پار ہو گیا۔ ترنت وہیں پر بچے کی گردن ڈھلک گئی اور 2 سال کا معصوم بچہ بھی شہید ہو گیا۔ آپ نے اپنے بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، یا میرے رب، بس تو راضی ہو جا، بس تو راضی ہو جا۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور اب آپ کو شہید کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ آپ تو ہر زخموں سے چور تھے۔ اب شمر آیا، بدبخت حضرت حسین کے اوپر پہلا وار ہوا، سیدھے سینے پر لگا، جس سے آپ ڈولے، پھر آپ کے سینے پر میزہ مارا، جس سے آپ گرے۔ پھر سمر نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ان کا سر کاٹو، معاذ اللہ۔ تو یزید آگے بڑھا، پھر ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ سینان بن انس نے یزید کو گالی دے کر پیچھے ہٹایا اور خود آگے بڑھا، اور اس امت کا بدبخت بدترین انسان، اس نے ہمارے پیارے نبی کے نواسے کی وہ گردن قلم کری جس پر ہمارے نبی کے بوسے تھے، گردن کاٹ کر سر اوپر چڑھا دیا۔ اس طرح آپ بھی شہید کر دیے گئے۔ اے پیارے لوگوں، یہ ایک پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے ہر سودا قبول ہے۔ اللہ کا راضی ہونا ہی اصل زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میری آج کی حدیث پسند آئی ہو تو پلیز کامنٹ میں ایک سبحان اللہ ضرور کر دیں، اور اگر آپ کو آج کی دینی تعلیم کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میری اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز، اپنے ریلیٹیوز میں بھی شیئر کریں، جس سے آپ کی اور ان کی اور ہم سب کی زندگی و آخرت دونوں بہتر ہو۔ آمین۔